کچھ دن پہلے بارش کی رات میرے ساتھ ایک انوکھا واقعہ پیش آیا۔ ہوا یہ کہ میں اپنے معمولات پورے کر کے سو رہا تھا۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے YouTube چینل ہدہد میسج کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاکم اللہ۔ ہوا یہ کہ میں اپنے معمولات پورے کر کے سو رہا تھا اور میرے معمولات میں درود شریف 1100 بار، استغفار 1100 بار، تیسرا کلمہ 1100 بار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس تعداد کو آسان بنا دیا ہے اور بہت سہولت سے یہ تعداد پوری ہو جاتی ہے۔ میں یہ عمل کر رہا تھا۔ جب میں تیسرے کلمے کی تعداد پر پہنچا تو میں نے محسوس کیا کہ آج کچھ مہمان میرے پاس ضرور آئیں گے۔ بس ایسے ہی دل میں خیال پیدا ہوا۔ جب میں وظائف اور مراقبہ سے فارغ ہوا تو اچانک حاجی صاحب، صحابی بابا، حاجی صاحب کے 5 بیٹے، باورچی جن اور چاند درویش جن مکلی ٹھٹھا کے بھی ساتھ تھے۔ یہ وہ جنات تھے جو واقعی طاقتور جنات ہیں، کیونکہ میری نگرانی مکلی میں جنات کی بڑی جیل پر ہے اور وہ میرے ماتحت کام کرتے ہیں۔ میں نے شکوہ کیا کہ کئی راتوں کا تھکا ہوا ہوں، مجھے سونا تھا، آپ اچانک کیسے آ گئے؟ کہنے لگے بس ایک مشکل آپ کی طرف لائی ہے۔ دراصل ایک سرکش جن جیل سے بھاگ گیا ہے، کہیں خبر نہیں کہ آخر وہ کہاں سے کس جگہ ہے۔ سراغ لگانے کی بہت کوشش کی ہے لیکن جن قابو میں نہیں آیا۔ کئی دن سے دن رات ایک کر دیا ہے۔ یہ ساری بات حاجی صاحب نے فرمائی۔ پھر فرمانے لگے یہ جیل کے نگران ندامت اور پریشانی کے عالم میں میرے پاس آئے، کہہ رہے ہیں کہ ہم علامہ صاحب کو کیا منہ دکھائیں، کیونکہ انہوں نے تو یہ سب کچھ ہمارے ذمہ لگایا تھا۔ انہوں نے اپنے طور پر کوشش میں کمی تو نہیں کی، لیکن پھر بھی ہماری کمی ہے کہ وہ جن ہم سے بھاگ گیا ہے۔ میں نے جب یہ بات سنی، ساری تکان، نیند کا خمار اور آرام کی طلب کا جذبہ یکا یک ختم ہو گیا۔ بہت پریشانی ہوئی، اب اس کا کیا کیا جائے؟ میں مراقب ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا مراقبہ کیا، جو وہ اکثر کرتے تھے اور جس کی وجہ سے جنات ان کی احاطہ نظر سے باہر نہیں جا سکتے تھے۔ بہت دیر مراقبے کے بعد اللہ کی دی ہوئی علم میں سے روحانی علم نے مجھے بتایا کہ وہ سرکش جن مکلی کی جیل سے نکل کر سیدھا سمندر کی طرف گیا اور سمندر کی اندھیری اور گہری تہوں میں بیٹھ کر اب اس کو تلاش کیسے کیا جائے۔ اس کے لیے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ ورد جو انہوں نے ایک دفعہ مجھے حالت مراقبہ میں بتایا تھا، اور ویسے بھی اگر کوئی چیز گم ہو گئی ہو اس کو تلاش کرنے میں تیر بہدف ہے، میں نے وہ اسم جو قرآن کریم میں بھی ہے یعنی فی سم الحیات پڑھا، لیکن لاہوتی دنیا میں جا کر پڑھا۔ ویسے عام شخص وہ اسی عالم میں پڑھے تو بھی نفع ہوگا، سب کو اجازت ہے، بس اس کو بکثرت کھلا پڑھنا ہے۔ خیر میں نے وہ اسم لاہوتی دنیا میں بکثرت پڑھا اور خوب پڑھا کہ میرا جسم پسینہ پسینہ ہو گیا، کیونکہ مجھے وہ جن مطلوب تھا۔ اس کی جرم یہ تھا کہ وہ لوگوں کے گھروں سے چوریاں کرتا، رقم، زیور، سونا، چاندی، ہیرے جواہرات اٹھاتا تھا، وہ عورتوں کے ساتھ زنا کرتا تھا۔ حالانکہ اس کا والد میرا بہت عرصے کا جاننے والا ہے، جو کہ نہایت شریف آدمی ہے، کپڑے کا کام کرتا ہے۔ ویسے آخری عمر میں نے اس کے دادا کو بھی دیکھا، جو کہ 1150 سال کی عمر میں فوت ہوئے تھے۔ پہلے بھی کئی بار اس نے چوری کی، لیکن طرفین کے درگزر سے ہمیشہ اس کو چھوڑ دیا اور معاف کر دیا۔ اب اس نے پھر ایک بہت بڑا گناہ اور چوری کی، پھر ہمیں نگران طاقتور جنات کے ہاتھوں پکڑا گیا، اس کو بہت سخت جیل میں ڈالا۔ سب حیران ہیں کہ آخر یہ چھوٹ کیسے گیا۔ بہرحال جب میں نے فی سم الحیات کو لاہوتی عالم میں وجدان سے پڑھا اور خوب پڑھا تو یکا یک اس آیت کی شمسی موکلات سامنے آئے۔ نہایت خطرناک اور بہت ڈراؤنے چہرے تھے۔ ہر موکل کا قد 150 فٹ سے کم نہ تھا، جسم 50 فٹ کے پھیلاؤ سے زیادہ تھا، ایک ہاتھ کی انگلی 1 میٹر سے زیادہ تھی، جسم سے سخت قسم کی خاص بو نکل رہی تھی، ان کے جسم سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، ان کی آگ اتنی سخت تھی کہ قریب کی ہر چیز جل رہی تھی۔ چونکہ میں ہر وقت حصار سلیمانی میں رہتا ہوں، اس لیے مجھے پھر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ سب یک زبان بولے کہ ہمارے لائق کیا خدمت ہے، ہم حاضر ہیں، آپ نے ہمیں لاہور سے طلب کیا، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کی خدمت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ کڑکیل موتھن نام کا جن جیل سے نکل گیا ہے،
हमारे लाहौती पुरासरारी इल्म के मुताबिक वो समंदर की तारीक तह में छुपा हुआ है, इसे वहाँ से कोई पकड़ नहीं सकता, इसलिए हमें आपको तकलीफ देनी पड़ी, लिहाजा से आपको गिरफ्तार करके और सलमानी जंजीर में बांध कर ले आए। हमारे बोल पूरे होते ही वो यकायक गायब हो गए। अब मैंने सहाबी जिन बाबा से अर्ज किया कि आप बताएं वो इस तरह गायब क्यों हो गया और निकल कैसे गया। इस जेल की तारीख में आज तक ऐसा वाक़या हरगिज़ नहीं हुआ, आखिर ये वाक़या कैसे हो गया। सहाबी बाबा जिन फरमाने लगे, मेरे इल्म के मुताबिक इसे किसी ने कोई विर्द बताया है, वो इस विर्द की वजह से इस जेल से निकल पाया है, वरना आज तक यहाँ से किसी के निकलने की जुर्रत नहीं हुई। मैंने सहाबी बाबा से अर्ज किया कि आप अपने इल्म की ताकत से मालूम करें कि इसने कौन सा विर्द किया है, जबकि वो गैर मुस्लिम है, कोई कुरानी और रूहानी विर्द कैसे कर सकता है। सहाबी बाबा मुराकबे में चले गए। मैंने सब दूसरी जन्नात के चेहरे देखे, बहुत परेशान, गमज़दा, निदामत से अटे हुए थे। मैंने निगरान जन्नात से सख्ती की कि आखिर आपके निगरान जेल के मुहाफिज और लाखों कामला कहाँ गया था, क्या सब सो रहे थे, आखिर ऐसा क्यों हुआ। सब खामोश, जैसे किसी के जिस्म में जान तक नहीं। कोई जवाब नहीं दे रहा था। आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, बस हो गया, और जो हुआ बुरा हुआ। थोड़ी देर के बाद सहाबी बाबा ने सर उठाया और फरमाया कि इसने जेल से रिहाई के लिए कुरान की आयत का सहारा लिया है कि जेल में मौजूद एक मुसलमान जिन मुहाफिज ने इसे बताया है, वो आयत वलकद फतन्ना सुलैमाना व अलकैना अला कुर्सीही जसदन सुम्मा अनाबा, वलकद फतन्ना सुलैमाना व अलकैना अला कुर्सीही जसदन सुम्मा अनाबा। ये आयत इसने दिन रात पढ़ी है, हत्ता कि इसे पढ़ना नहीं आता था। इस मुसलमान मुहाफिज ने कई दिन लगाकर इसे याद कराई है। इसके बदले में इसने इसे बहुत सा माल दिया है, और वो माल इस मुहाफिज ने फलां बूढ़े बरगद के दरख्त के तने के अंदर छुपा दिया है, और अब भी वो यही आयत समुंदर की तह में बैठा पढ़ रहा है, क्योंकि इसे महसूस हो गया है कि इसे कोई ताकतवर ताकतें पकड़ने के लिए आ रही हैं, लेकिन बचाव के लिए वो यही पढ़ रहा है। ये बात सुनते ही मैं हैरान हो गया, क्योंकि इस आयत के करिश्मात के पहले भी बेशुमार दफ़ा तजर्बा हो चुका था, और लातादाद बेगुनाह कैदी इंसान रिहा हो गए थे कि खुद पढ़ाया इसकी तरफ से एक या कई आदमियों ने पढ़ा और खूब खुला पढ़ा और बहुत कसरत से पढ़ा तो कैदी की गैब से रिहाई हो गई। लेकिन किसी गैर मुस्लिम ने ये आयत पढ़ी हो और इसकी कैद से रिहाई हो गई हो, पहला अनोखा तजर्बा है। बहरहाल कुछ ही देर के बाद वो लाहौती फी समिल खियात के मुवक्किलात इस सरकश कैदी को पकड़ लाए। कहने लगे, हमें इसके पकड़ने में देर लगी है वो इसलिए कि ये कोई वजीफा पढ़ता था और हमारी नज़रों से उजल हो जाता था। हम परेशान हुए, फिर इसने करीब हुए और फिर ये वजीफा पढ़े और हमारी नज़रों से उजल हो जाए। अगर हमने लाहौती दुनिया में अपने आका से रजू किया तो उन्होंने इसका हल बताया कि आप ताकत से इस समजात अल्लाह पढ़े। वाकई जब हमने इस समजात शुरू किया तो उसकी ज़बान बंद हो गई और हम इसे गिरफ्तार करके ले आए। वो सरकश जिन नहायत ज़िल्लत में डूबा हुआ, सख्त परेशान, और इसी परेशानी में इसके जिस्म से समुंदर की तह की कीचड़ जो कि इसके जिस्म में लगी हुई थी और इससे सख्त बदबू आ रही थी। मैंने इससे पूछा कि तुम्हें यह आयत किसने बताई, लेकिन वो खामोश था। जब ज्यादा असरार पर भी इसने न बताया तो फिर जेल के निगरानों ने मुआवज़ों को हुक्म दिया तो उन्होंने इस पर तशद्दुद किया, ऐसा सख्त तशद्दुद कि अगर वो लाहौती कूड़ा जो इस जिन पर बरसता था किसी एक इंसान नहीं, अगर 10 इंसानों पर इकट्ठा बरस जाए तो वो कीमा की तरह पिस जाए। कुछ देर के तशद्दुद के बाद वो बोला, और वही बोला जो पहले सहाबी बाबा ने बताया था। अब इस मुहाफिज मुसलमान जिनको पकड़वाया गया तो इसने इंकिशाफ किया कि दरअसल मुझे एक आमिल ने काबू किया हुआ है और वो मुझसे रकम और माल मंगवाता रहता है। मैं मजबूर हूँ कि मेरी आमदनी इतनी नहीं कि मैं कहाँ से ले आऊँ। आखिर एक दिन इसने मुझसे बड़ी रकम का मुतालबा किया। मैं वो रकम ना दे सका तो उसने मुझे तकलीफ दी, मेरी औलाद को तकलीफ दी। मजबूरन इस गैर मुस्लिम जिन को, जो कि अरसा से कह रहा था कि सुना है कुरान में सब कुछ है, मुझे भी कुछ बताएं। 31 साल जेल में हो गए हैं। इसने मुझे बड़े माल और दौलत का तमा दिया। मैं मजबूर था। मैंने इसे यही आयत पढ़ने के लिए दी, इससे आती नहीं थी।
میں نے اسے یاد کرائی۔ کئی دن کی کوشش کے بعد اس نے یاد کر لی۔ پھر اس نے مجھے دولت دی جو میں نے برکت کے بوڑھے درخت میں چھپا دی ہے، اور چھٹی کے دن اس عامل کو وہ دولت دینے جانا ہے۔ حالانکہ خود میرے گھر میں غربت ہے، لیکن میں ایسا کرنے پر مجبور ہوں۔ جب اس کی یہ بات سنی جو کہ میرے لاہوتی علم کے مطابق 100% درست تھی، تو اس کے حال کو میں نے حاجی صاحب اور صحابی بابا کی خدمت میں پیش کیا اور ان سے عرض کیا کہ میں یہ کیس آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ جو سزا یا معافی آپ اس مسلمان محافظ جن کو دینا چاہتے ہیں دیں، میری طرف سے ہر طرح کی اجازت ہے۔ تھوڑی دیر مشورہ کرنے کے بعد حاجی صاحب کہنے لگے، اگر آپ قبول کریں تو میرا مشورہ ہے، اصل مجرم وہ عامل ہے جو اس محافظ جن کو مجبور کرتا ہے۔ اس عامل کی خبر لینی چاہیے۔ فیصلہ درست تھا۔ طے ہوا کہ اس محافظ جن کو اس عامل کے چنگل سے چھڑایا جائے اور اس عامل کو سخت سبق بھی دیا جائے کہ کسی مجبور کو مجبور نہیں کیا جاتا بلکہ اس کی مدد کی جاتی ہے، جبکہ اس عامل نے تو اس محافظ عامل کو مجبور کیا اور چوری ڈاکے اور ناجائز کاموں پر مجبور کیا۔ اب اس کا فرزند کو واپس کڑی جیل میں بھجوایا گیا اور حکم دیا گیا کہ اس کی سزا سخت کر دی جائے اور اس سے اس آیت کی تاثیر واپس لے لی جائے، بلکہ محافظ جنات کو یا وکیلوں کا ورد بتایا جائے کہ کوئی سرکش جن کوئی بھی عمل کر کے جیل سے نکل نہ سکے۔ مجھے احساس ہوا کہ قرآن کیسی عجیب نعمت ہے۔ اگر گنہگار اور خواہ وہ کافر ہو پڑھے تو بھی اس میں شفا موجود ہے اور کامل شفا موجود ہے۔ آج ہم مسلمان قرآن کی نعمت سے محروم ہیں۔ ایک نہ پڑھنا، دوسرا یقین سے نہ پڑھنا۔ اس کافر جن نے ایک تو زیادہ پڑھا اور بہت زیادہ پڑھا، دوسرا یقین سے پڑھا تو اس کی رہائی ہو گئی۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص جو نفس اور شیطان کی مکاری، عیاری، مکر و فریب سے رہائی چاہتا ہو، گناہوں کی زندگی سے نجات چاہتا ہو یا کسی جیل کا قیدی ہو، تو وہ بھی اگر یہ پڑھے گا تو رہائی ہو جائے گی۔ میری طرف سے سب کو اجازت ہے، بس شرط یقین، اعتماد اور کثرت سے پڑھنا ہے، دنوں کی قید نہیں۔